اللہ چاہے بھائی ابھی مجلس موجود ہے، آج تو ان بچوں کی عید ہے، ان کے ماں باپ کے لیے بھی عید ہے، اور کیوں عید نہ ہو، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں ان بچوں نے محفوظ کیا ہے۔ اگر ہم اس مجلس میں ان بچوں کی خوشی میں اگر ہم شریک ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ وہ قرآن جو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لاڈلے نبی پر آیا تھا اور 23 سال کے مختصر عرصے میں آیا تھا، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کی ماں کی محنتیں اور اس کے رشتہ داروں کی محنت کے نتیجے میں وہ بچہ اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کرتا ہے۔ ہم ادھر ادھر دوسری جگہ پر اپنے پیسوں کو لگاتے ہیں، ان بچوں کی ہمت افزائی میں، ان کو پڑھانے والے استاذ کی ہمت افزائی میں۔ ظاہری بات ہے کہ اسی قرآن پاک کی برکت سے یہ نورانیت سب کے چہرے پر ہے، ہمارے علاقے میں ہے، ملکوں میں ہے، اور ہماری سماج کے علماء اور حفاظ ملکوں میں کام کر رہے ہیں، الگ الگ صوبوں میں کام کر رہے ہیں، وہ اسی قرآن پاک کی برکت ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ آج کی اس مجلس میں ان بچوں کی ہمت افزائی میں یا ان کے پڑھانے والے استاد محترم کی ہمت افزائی میں اگر اپنی پونجی خرچ کریں گے، بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اور اللہ پاک اس کے نتیجے میں ہمیں بڑا مقام موت کے بعد عطا فرمائیں گے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں، ان موقعوں کی غنیمت سمجھ کر کے قدر کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمت افزائی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی مزید ہمت افزائی کرنا چاہے اور کوئی یہ چاہے کہ میں اللہ کے کلام کے تکمیل کے موقع پر میں ذرا ہمت افزائی میں میرا بھی نام شمار ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہی میری مغفرت کا ذریعہ ہو، تو نہ سونے والی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ نظام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں ان لوگوں میں ہوگا جو ہمت افزائی کرنے والوں میں ہیں۔ ویسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجلس میں شریک ہے، تھکے ہارے ہونے کے باوجود یہ ہمت افزائی کی بات ہے، لیکن انعام سے نوازنا۔ آج دوسری قوموں میں جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری قومیں جو نئے اسلامی تعلیمات پر دعوت کی برکت سے آ رہے ہیں، اگر ان میں کسی ایک بچہ اگر حافظ قرآن بن جاتا ہے تو گھروں میں عجیب و غریب خوشی کی لہریں دوڑتی ہے۔ یہ جو چیز ہے ہماری، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو باقی رکھیں۔ ہاں، قرآن تو پرانا ہونے والا نہیں ہے، یہ تو جتنا قیامت کے قریب ہوں گے اتنا اس کا پاور بڑھنے والا ہے۔ اصلی شہد جتنا پرانا ہوتا ہے نا، اتنی اس کی قیمت بڑھا کرتی ہے۔ قیامت کے قریب ہونے سے قرآن کا کوئی پاور اترنے والا نہیں ہے، اور آج پوری دنیا کو اللہ بے چین کر رہے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کو اللہ اس لیے بے چین کر رہے ہیں کہ سب ایسی خریدے اور ایسی خرید کر اپنی زندگی میں سکون لائے، یعنی سب قرآن سے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنا رہے ہیں، لہذا اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ایسے موقع پر جب ایسی مجلس قائم ہو تو ماشاءاللہ ایسی مجلس میں شریک ہو کر بڑی ہمت افزائی کی شکلیں لانی چاہیے سامنے۔ اس کے پیچھے بہت پتا ایک ہو جاتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے، پتا مارنے کا کام ہے۔ ایک بچے کو الف با سکھانا مشکل ہے، ظاہری بات ہے کہ ان بچوں کے سینے میں پورا قرآن محفوظ کیا ہے، اس کے پیچھے ان استاذ کی کتنی محنت لگی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حماد نے جب کچھ حصہ قرآن کا اپنے استاذ کے پاس محفوظ کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری رقم دینار کی شکل میں اور سونے کے سکوں کی شکل میں اپنے بیٹے کے استاذ کے پاس گئے ہیں، اور یوں کہا ہے کہ آپ کا احسان ہوگا کہ اگر آپ اس ہدیت کو قبول کریں، ہدیے کو قبول کریں، آپ نے میرے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کروایا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اصل تو یہ مجلس ہماری ان بچوں کی ہے۔ 2 سال 3 سال ان بچوں نے بہت محنت کی ہے، ان کے ابا نے بھی محنت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کے ابا سے زیادہ ان کی ماؤں کی محنت ہے۔ مائیں سویرے بچوں کو اٹھا کر مدرسہ بھیجتی ہے، اور حضرت مولانا منظور نعمانی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو عالم بنانے میں مخلص ہو کہ نہ ہو وہ تو شک کی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ نیت کوئی دنیا کی بھی ہو، لیکن ہر باپ اپنے بچے کو اگر حافظ بناتا ہے تو اس میں مخلص ہوتا ہے۔ اس لیے میں حافظ قرآن بنا رہا ہوں تاکہ میرے اللہ کا کلام میرے بچے کے سینے میں محفوظ ہو، اور میرا بچہ کل جنت میں جائے تو اکیلا نہ جائے، مجھے جنت میں لے کر کے جائے۔ ڈوبنے والے کے لیے تنکا سہارا
تو گویا کہ ہر باپ اپنے بچے کو حافظ بنانے میں مخلص ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ماشاء اللہ یہاں آپ بچوں کی آپ نے ہمت افزائی کی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس پر قناعت کی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اور یہاں سے ملک بھر سے مدارس والے آتے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے مدارس کا نظام مضبوط سے مضبوط کرتے ہیں۔ تو اپنے گود کا جو بچہ ہو اس کو تو پالنے کا حق سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارے گود کا بچہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ دوسرے مدرسوں کا تعاون کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ہمارے گود کا بچہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارا مدرسہ ہے، اور یہاں اسی مدرسے کے اندر میں یہ بچے پڑھتے ہیں۔ تو جو بھی ہمت افزائی کرنا چاہے تو بڑے دل گردے کے ساتھ ہمت افزائی کریں۔ آج یہ انہی بچوں کے لیے مجلس سجائی گئی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بعض لوگ اپنے اعتبار سے اس کی ہمت افزائی الگ سے بھی کریں گے، اور جنہوں نے کی ہے وہ مبارک۔ فرمایا کوئی ہر آدمی دل میں طے کرے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ مجھے انشاءاللہ یہ عمل کرنا ہے، تاکہ میں بھی ہمت افزائی کے عمل میں شریک ہو جاؤں۔ دیکھو ماشاءاللہ کچھ انعامات جو ہے موصول ہوئے ہیں اس صوبہ میڈیکل والوں کی طرف سے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے 1000 روپے انعام میں دیے جا رہے ہیں، اور ان کے استاد محترم کو 500 روپے انعام دیا جا رہا ہے۔ اسحاق بھائی اورنج والوں کی طرف سے ان کے استاد محترم کو 1000 روپے انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ انیس بھائی محمد الیاس بھائی کی طرف سے 1000 روپے بچوں کو جو انعام میں دیے جا رہے ہیں، اور 500 روپے ان کے استاد محترم کو دیا جا رہا ہے۔ ہارون بھائی دربار کی طرف سے 500 روپیہ ان بچوں کو جو انعام میں دیا جا رہے ہیں، اور 500 روپے ان کے استاد محترم کو جو انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ اور ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے تمام حافظ ہونے والے بچوں کو جو ہے دیے جا رہے ہیں۔ ایوب بھائی بنگاری کی طرف سے 200 روپے بچوں کو انعام میں دیے جا رہے ہیں، اور 500 روپے حافظ صاحب کو جو انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ ماں صفان کی طرف سے 1000 روپے جو ہے بچوں کو انعام میں دی جا رہا ہے، اور 500 روپے جو ہے حافظ صاحب کو انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ حفظ الرحمان بھائی ماگنو جیا اور ان کے گھر والوں کی طرف سے 1000 روپے جو ہے بچوں کو انعام میں دیے جا رہے ہیں، اور 500 روپے جو ہے حافظ صاحب کو انعام میں دیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال ومن رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی مولانا سفیان صاحب احمد بھائی مانسیا کی بچی ثانیہ بانو کو میں نے وکیل کی اجازت سے اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں 15,000 روپے مہر کے عوض میں نے ان کو آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. اب میں مختصر بات کر کے اپنی بات ختم کروں. تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھکے ہارے ہوں گے. میں بات کو زیادہ لمبی نہیں کرتے ہوئے بہت مختصر نصیحت پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد